مصطفیٰ کیس میں اب پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے اٹھے ہیں کہ آیا ارمغان کو کس طرح کھلی چھوٹ جو متعلقہ تھانہ تھا اس نے دے رکھی تھی؟ یہاں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور اشتہاری تھا، یعنی کہ اس کو عدالت کی طرف سے اس کا اشتہار جاری ہوا تھا، وہ اس واقعے میں وہ مختلف مقدمات میں مفرور تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ کون سے ایسے اہلکار تھے جو اس کے ساتھ رابطے میں تھے، جو اس سے خرچہ لیتے تھے، جو اس کی ایما پہ تھے، جو اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے، جو اسے تمام حالات کے بارے میں بتاتے تھے، جو اس سے پہلے ہی آگاہ کر دیتے تھے، اور اس واقعے سے پہلے بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کو بتایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی تھی کہ یہ خیر پھنس گیا۔ اب ہوا کیا؟ اور افسر بھی معطل ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ گزری تھانے کا ایک ASI تھا جو کہ ارمغان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا مسلسل، اور اس کو اس لیے نہیں پکڑا جاتا تھا چونکہ یہ اس کو نہ پکڑنے کے معاوضہ دیتا تھا، رقم دیتا تھا یا رشوت دیتا تھا اس ASI کو جو اس کے ساتھ رابطے میں تھا، ملا ہوا تھا، اور جو بھی درخواست آتی تھی اس کے خلاف وہ اس درخواست کو مینیج کرتا تھا، اس سے اس کو نکالتا تھا، اس کو آگاہ اطلاع کرتا تھا تاکہ یہ الرٹ ہو جائے، الارمنگ پوزیشن میں آ جائے، تاکہ یہ اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور کتنے پولیس اہلکار اس میں ملوث ہیں، یہ بھی تحقیقات جو وہ شروع ہو گئی ہے۔ لیکن جو اس کے ساتھ ارمغان کے رابطے سامنے آئے ASI کے ساتھ، اس کو معطل کر دیا گیا ہے DIG CIA مقدس حیدر نے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس پر تفتیش شروع کر دی ہے اور اس کو حراست میں بھی لے لیا ہے اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے کہ آیا اس کے رابطے کس طرح سے ارمغان کے ساتھ تھے اور کون کون سی واردات میں یہ اس کے ساتھ ملوث رہا۔ اس ساری کے بارے میں تحقیقات ہوگی۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مکان کرائے پہ لے لیں تو آپ اس مکان میں رہ نہیں سکتے جب تک آپ پولیس کے پاس کرایہ نامہ بنوانے نہ جائیں، رینٹل ایگریمنٹ بنانے نہ جائیں۔ یہ حیران کن بات، یا یہ دیکھیں کہ DHA میں رہ رہا تھا اور تھانہ بھی موجود تھا، لیکن مجال ہے کہ کسی نے اس کو یہ کہا ہو کہ تم رینٹ پر رہتے ہو تو جا کے اپنا رینٹل ایگریمنٹ جمع کرا لو، یا اس مالک مکان نے کہا ہو کہ رینٹل ایگریمنٹ جمع کرا لو۔ نہ مالک مکان نے دلچسپی لی، نہ تھانے نے دلچسپی لی، نہ DHA نے دلچسپی لی، اور کسی نے مانگا ہی نہیں اس کا کرایہ نامہ، کیونکہ جب آپ رینٹل ایگریمنٹ بنانے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے بایو میٹرک ہوتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیا آپ کوئی مشکوک شخص تو نہیں ہے یا آپ کا کرمنل ریکارڈ تو موجود نہیں ہے۔ تو یہ سارے پروسیس سے وہ گزرا ہی نہیں، وہ بچ گیا، اس نے مینیج کر لیا، وہ پہنچا ہی نہیں وہاں تک۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اگر آپ کوئی چیز لے لیں کرائے پہ تو آپ مطلب بچ نہیں سکتے، آپ کو لازمی رینٹل ایگریمنٹ بنانا ہے۔ اگر آپ نے رینٹل ایگریمنٹ نہیں بنایا تو آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے، کیونکہ اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پر قبضہ کیا ہے اور آپ کے پاس رینٹل ایگریمنٹ موجود نہیں ہے تو آپ کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جائے گا۔ تو یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے۔ اب اس سارے معاملے میں اب تک پولیس کا کردار سامنے نہیں آیا تھا، یہ پہلی مرتبہ پولیس کا کردار سامنے آیا ہے کہ یہاں پہ پولیس اہلکار جو ہے وہ ملوث پایا گیا۔ اب یہ ایک ASI ہے جس کا نام سامنے آ رہا ہے، اب اس کے پیچھے اور کتنے لوگ ہوں گے، اب اس پر تحقیقات شروع ہو گئی۔ یہ تو بہت عرصے سے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو کیوں اس کو اب تک نہیں پکڑا سکا؟ مفرور تھا، اشتہاری تھا، اور اس پہ ایک نہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 مقدمات تھے، 9 مقدمات تھے، اور اس کے باوجود اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ پکڑا جا رہا تھا۔ اور حیران کن بات یہ دیکھیں کہ جب پولیس اس کے گھر پہ مقابلہ کرنے پہنچی ہے تو جو لوگ اس کے ساتھ ملوث تھے وہ بھی باہر جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ اس نے فون کر کے سب کو بلوایا ہے۔ پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ لوگ اپنے آپ جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، فیملی پہنچ گئی، لیکن یہ تو اب پتہ چلا کہ فیملی کو بھی اس نے بلوایا ہے تاکہ وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا۔ پہلے ہم سمجھے تھے شراز پہنچا ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ اس کا ایک اور دوست تھا جو ٹینشن کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی اس وقت جائے واردات پہ موجود تھا، یعنی کہ اس کے مکان پر موجود تھا، اور وہ بھی ویڈیو بنا کے اس کو بھیجتا رہا۔ تو یہ کتنی حیران کن بات، اور وہ مزے سے کھڑا ہوا تھا وہاں پہ پولیس کے ساتھ، اور پولیس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی اس کا دوست ہے۔ اور ساتھ ہی اس کو اس بات کا بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے
کیمرے جو ہے وہ اندر کیوں لگائے تھے, باہر کیوں نہیں لگائے؟ اب یہ بات کا بھی افسوس کھایا جا رہا ہے ارمغان کو کہ میں نے کیمرے جو ہے وہ اندر کیوں لگائے, باہر کیوں نہیں لگایا. اگر میں باہر لگاتا تو مجھے پتہ چل جاتا پہلے کہ باہر کون کون کھڑا ہوا ہے اور مجھے کہاں سے بھاگنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو پورا ایک مطلب اتنا جس کو کہتے ہیں کہ اپنا اتنا دماغ چلانا یا اتنا دماغ کا تیز ہونا اور اتنا شاطر ہونا, اس سے پہلے تو اس طرح کا کوئی ملزم میں نے تو نہیں دیکھا اپنی لائف میں نے نہیں دیکھا. اتنے سارے کیسز کور کیے, کبھی نہیں دیکھا گیا اتنا شاطر دماغ, اتنا پلانٹڈ, اتنا منصوبہ, اتنا مطلب اپنے آپ کو, اپنی شناخت کو چھپانا, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا. اب ساحر اور یہ ساحر ارمغان اور بلال اور 4 اور دوست جن کا میں نام نہیں لوں گا, وہ سارے کے سارے ایک ساتھ روزانہ بیٹھتے تھے, روزانہ پارٹیاں کرتے تھے. یہ سب کی بیٹھک روزانہ ہوتی تھی. اور شک و شبہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ اکیلا نہیں تھا, اور بھی لوگ تھے, یقیناً کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور سامنے آگے چل کر آئے گی کہ یہ اکیلا نہیں تھا واردات میں, اس کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کا پورا گروپ یا گروہ شامل تھا.